عید کا دن ہے اور میں نے آپ کو مبارک بھی نہیں دی، میرا دل بھی مبارک دینے کو نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کہ آج ایک روزہ خراب کر دیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی صاحب جو تھے، جو 2 سال پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب سے پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کا کل شام کے وقت بیان چلا۔ اس نے کہا ہمارے کیلنڈر کے مطابق آج پاکستان میں سورج جب غروب ہوگا تو اس وقت چاند کی عمر 13 گھنٹے 42 منٹ ہوگی، اور تمام فقہا نے لکھا کہ 19-20 گھنٹے کا اگر ہو تو کہیں نظر آ سکتا ہے، ویسے عام زیادہ 23-24 گھنٹے کا، 19-20 گھنٹے کا ہو تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ مطلع صاف ہو تو ہلکی سی لکیر نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں پہلی رات کا ہی چاند ہے بھائی، اگلی رات ہم دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں دوسری رات کا چاند ہے۔ اس کا اپنا بیان چل رہا تھا کہ آج ممکن ہی نہیں۔ لاہور کی رویت ہلال کمیٹی نے کہا کہ یہاں بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا۔ اسلام آباد میں بادل تھا، نظر نہیں آیا۔ کراچی کی رویت ہلال کمیٹی کو نظر نہیں آیا۔ کوئٹے کی رویت ہلال کمیٹی کو نظر نہیں آیا۔ پشاور کی رویت ہلال کمیٹی کو نظر نہیں آیا۔ ایک شخص جو 40 سال سے ریاست سے بغاوت کر رہا ہے، شہاب الدین پوپل اپنا اعلان کرتا ہے، حکومت کا اعلان نہیں مانتا، اس کے پیچھے لگ کے رات 12 بجے جا کے اعلان کر دیا گیا چاند نظر آ گیا۔ اب مفتی صاحبان نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ ایک روزہ آج عید ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ امت میں انتشار نہ پھیلے۔ رات میرا موڈ بھی بدل رہا تھا کہ میں اعلان کر دوں کہ ہم جمعرات کی عید نہیں کریں گے، جمعے کی کریں گے، لیکن بڑے بزرگوں نے فتویٰ دیا کہ آج عید کر لیں، چونکہ اعلان حکومت نے کروایا ہے، رویت ہلال کمیٹی اور حکومت ذمہ دار ہیں، اللہ کے ہاں یہ مجرم ہیں، لیکن اس کے بعد کل پرسوں جس دن بھی موقع ملے ایک روزہ قضا کر لیں، اور جو اعتکاف ایک دن پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ظاہر اعلان جو ہو گیا تھا، وہ ایک دن کا اعتکاف بھی مزید کر لیں، وہ بھی اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ تو آج میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھے ہیں بہت سارے، اسی پہ چل رہا ہے، میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، میں نے کہا پہلی عید ہے جس پہ خوشی نہیں ہو رہی۔ افسوس ہے نمازیوں کو، روزے داروں کو افسوس ہے، کمیٹی والوں کو شرم کرو۔ میں نے اس دن کہا تھا یہ کمیٹی لائی اس لیے گئی ہے کہ جو کہیں گے مان لیں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب دباؤ میں نہیں آتے تھے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جب تک شہادتیں نہیں ملتی تھی، اب جب چاند ہے ہی نہیں آسمان پہ تو شہادت کیسی بھئی؟ جھوٹی شہادتیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ اور اسی کوئٹے میں کمیٹی کے ممبر بیٹھے ہوئے انہیں نظر نہیں آ رہا، اسی پشاور میں کمیٹی کے ممبر بیٹھے ہوئے انہیں نظر نہیں آ رہا، کسی دوسرے آدمی کو نظر آ رہا ہے، اور دوسرے آدمیوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی کمیٹی کے سامنے آ کے گواہی دو، گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ رات گھڑ کے گواہ تیار کر کے 2 4 5 ایسے ہی، اور کمیٹی میں بھی اختلافات ہیں، یہ بات ایسے ایسا کھل کے آ رہی ہے، ایک ویڈیو تو اپلوڈ ہوگی اندر کی جو گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ سے ڈرو، روزہ بہت مقدس دن ہے رمضان پاک کا، ایک روزہ بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ جہاں 29 رکھے ہیں، روزہ داروں کی خواہش تو یہ تھی کہ ہمارے 30 پورے ہو جائیں، لیکن تم نے ایک روزہ خراب کروایا اس قوم کا، اس کا وبال تم پہ پڑے گا، یہ یاد رکھیں میری بات آپ بھی۔ اب میں یہاں کہہ رہا ہوں، یہ پیغام ان تک بھی پہنچ جائے گا، یہ روزہ خراب کرنے کا وبال تم پہ آئے گا ضرور۔ آج اگر علماء اہل سنت اعلان کر دیتے تو پورے ملک میں عید نہیں ہونی تھی، لیکن علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہم پاکستان میں فساد نہیں چاہتے، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم اپنی ریاست سے ٹکرانا نہیں چاہتے، لیکن ان کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ راہ راست پہ رہو بھائی، مجبور نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو، ایسے کام نہ کرو۔ سرکار کا واضح ارشاد مبارک فرمایا 29 کو چاند دیکھو، اگر نظر آ جائے تو صبح، نظر نہ آئے بادل ہوں تو 30 پورے کر لو، بات ختم ہو گئی۔ حضور نے فیصلہ بہت پہلے فرما دیا ہوا، اگر 29 کو نظر نہ آئے 30 پورے کر لو، 30 ہی ہوتے ہیں، چاند کے مہینے کے 31 تو ہوتے نہیں ہیں، تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، اور اس پہ تقریباً سب کا اتفاق ہے علماء کا۔ اب زبردستی چاند نکالنا یا چاند تلاش کرنا کہ ساری قوم خوشی منانے کی بجائے الٹا پریشان ہو جائے۔ صبح فجر کے ٹائم بھی میں نے دیکھا، رات ساری مجھے فون آتے رہے لوگوں کو کیا کرنا ہے، لوگوں کے چہروں پہ میں نے خوشی نہیں دیکھی، صبح فجر کے ٹائم پریشانی دیکھی۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نصیب فرمائے، قوم کو خوشی دینے کی بجائے یہ روز بروز
महंगाई तुमसे कंट्रोल नहीं हो सकी, लॉ एंड ऑर्डर तुमसे कंट्रोल नहीं हो सका, अफसरान तुम्हारे तुमसे कंट्रोल नहीं हो सके। यहाँ मुर्गी 450 450 की बिक रही है, गोश्त पता नहीं कहाँ पहुँच गया, गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है, और जो ऊपर बैठे हुए कुर्सियों पे उन्हें को होश नहीं, इसलिए वो कभी ख़रीदने नहीं गए। और कभी ख़रीदने जाएं तो उन्हें पता लगे ना क्या हो रहा है बाज़ार में, क्या भाव बिक रहा है। अवाम तंग, लेकिन ऊपर से तुम दीन में भी मुदाखलत शुरू कर दो, शरीयत में भी नकब ज़नी शुरू कर दो, तो ये काबिल कबूल किसी